السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی سوچنے پر مجبور ضرور کرتا ہے کہ موت کے بعد ہمارے پیاروں کے ساتھ آخر ہوتا کیا ہے۔ تو اشفاق احمد خٹک کی ایک بہت ہی فکر انگیز تحریر کی روشنی میں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو حنوت یعنی امبالمنگ اور پوسٹ مارٹم جیسی جدید چیزیں ہیں ان کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا کہتا ہے۔ تو شروعات ہی ایک ایسے سوال سے کرتے ہیں جو سچ میں دل دہلا دیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، کسی میت کو، ہمارے کسی پیارے کی میت کو دنوں تک سرد خانے کے منفی درجہ حرارت میں اس برفانی ٹھنڈک میں رکھا جائے تو اس پر کیا گزرتی ہوگی؟ مصنف نے اسی ایک سوال کو بنیاد بنایا ہے اور اسی سے وہ ہمیں اس مسئلے کی گہرائی میں لے کر جاتے ہیں۔ اچھا، تو مصنف کے مطابق آج کے دور میں یہ جو تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے نا، اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، تدفین میں دیر کرنے کے لیے میت کو سرد خانے میں رکھوا دینا، اور دوسری، جب کوئی بیرون ملک فوت ہو جائے تو اس کی میت کو واپس لانے کا وہ لمبا اور مشکل پروسیس۔ اور یہیں پر ایک بڑی گہری کشمکش سامنے آتی ہے۔ ایک طرف ہے ہم، یعنی زندہ لوگ، ہماری محبت، ہمارے خواہشات، اور دوسری طرف ہے میت کا وہ تجربہ جسے ہم شاید کبھی پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے۔ مصنف یہی کہہ رہے ہیں کہ رشتہ داروں کے انتظار میں جو یہ تاخیر کی جاتی ہے نا، یہ دراصل میت کے لیے ایک بہت ہی تکلیف دہ اور ان کے الفاظ میں ایک شرمناک امتحان بن جاتی ہے۔ تو آئیے اب ذرا تفصیل سے اس عمل کو دیکھتے ہیں جسے مصنف نے اپنی پوری دلیل کی بنیاد بنایا ہے، یعنی ہنود، یا جسے آج کل کی زبان میں امبالمنگ کہتے ہیں۔ آخر یہ ہے کیا اور کیوں اس پر اتنی بات ہو رہی ہے؟ اچھا، اس تنقید کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ حنوت یا امبالمنگ آخر ہے کیا۔ سیدھے الفاظ میں یہ ایک میڈیکل پروسیس ہے جس میں جسم سے سارا خون اور دوسرے فلوئڈز نکال کر اس کی جگہ ایسے کیمیکل جیسے فارملین بھر دیے جاتے ہیں جو اسے گلنے سڑنے کے بچاتے ہیں۔ مصنف اس عمل کی تفصیلات جان بوجھ کر بتاتے ہیں تاکہ ہم سب اس کی سنگینی کو سمجھ سکیں۔ ذرا سوچئے، جسم کو مکمل بے لباس کیا جاتا ہے، گردن میں کٹ لگا کر ایک بڑی شریان تک پہنچا جاتا ہے، پھر ایک طرف سے کیمیکل اندر ڈالے جاتے ہیں اور دوسری طرف سے خون نکالا جاتا ہے، یہاں تک کہ پیٹ اور سینے کے اعضاء میں بھی کیمیکل بھرے جاتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جسے مصنف میت کی شدید بے حرمتی قرار دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی دلچسپ اور بنیادی تصادم سامنے آتا ہے، مطلب دو بالکل مختلف نظریے۔ ایک طرف ہے میڈیکل یا سیکولر نظریہ جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جسم ایک بے جان شے ہے، اسے نہ کوئی درد ہوتا ہے، نہ سردی لگتی ہے، کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری طرف مصنف کے مطابق اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ میت سنتی بھی ہے، محسوس بھی کرتی ہے، بس جواب نہیں دے سکتی، روح کا تعلق باقی رہتا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو مصنف کی پوری بات کا مرکز ہے۔ اور اپنے اس نقطہ نظر کو ثابت کرنے کے لیے مصنف اسلامی تعلیمات سے کچھ حوالے بھی دیتے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل قبور کو سلام کرنا، پھر وہ حدیث کہ میت دفنانے والوں کے جوتوں کی آہٹ تک سنتی ہے، اور یہ بھی کہ سردیوں میں میت کو نیم گرم پانی سے غسل دینے کا حکم کیوں ہے؟ ظاہر ہے اس لیے کہ اسے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ موت کے بعد بھی جسم کا احساس کسی نہ کسی طرح باقی رہتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ عمل اتنا ہی تکلیف دہ سمجھا جاتا ہے تو پھر خاندان والے آخر ایسا کیوں کرواتے ہیں؟ مصنف اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کی وجہ ہے ہمارا معاشرتی دباؤ اور ہمارے رسم و رواج۔ جی ہاں، یہی وہ معاشرتی مجبوریاں ہیں، یہ جو آخری دیدار کی رسم ہے کہ دور دراز سے رشتہ دار آئیں گے تو چہرہ دیکھیں گے، یا پھر معاشرے میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے ایک بڑا پرہجوم جنازہ دکھانے کی خواہش، اور اس کے برعکس اس بات کا ڈر کہ اگر جنازے میں کم لوگ ہوئے تو شرمندگی ہوگی۔ یہ سب چیزیں مل کر ایسے فیصلوں پر مجبور کرتی ہیں جو مصنف کے مطابق میت کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اور انہی معاشرتی اصولوں پر مصنف ایک بہت ہی چھپتا ہوا سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ آخری دیدار اور وطن کی مٹی، کیا اس کی یہ قیمت درست ہے؟ کیا یہ بہت مہنگا سودا نہیں کہ ہم اپنے پیاروں کو اذیت دے کر اپنی یہ خواہشیں پوری کریں؟
اور یہیں پر معاشرے کا ایک اور تضاد بھی سامنے آتا ہے کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کے علاج کے لیے اکثر پیسے بچائے جاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اسی کے جنازے اور لنگر پر لاکھوں خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بات تو اسلامی تعلیمات کی روح کے بالکل ہی خلاف ہے، جہاں تو حکم یہ ہے کہ غمزدہ خاندان کے لیے 3 دن تک پڑوسی کھانا بھیجیں، نہ کہ وہ خود لوگوں کے لیے کھانے پکاتے پھریں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے؟ مصنف کے مطابق اس کا حل کہیں باہر نہیں بلکہ اسلام کی اپنی بنیادی اور بہت ہی سادہ تعلیمات میں ہی موجود ہے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، ہدایت بالکل واضح ہے۔ میت کی تدفین میں جتنی جلدی ممکن ہو کرنی چاہیے۔ کسی بھی قسم کی تاخیر اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف قبر اور کفن کی تیاری کے لیے، اس کے علاوہ کوئی وجہ قابل قبول نہیں۔ اچھا، تو وہ رشتہ دار جو دور ہیں ان کا کیا؟ ان کے لیے مصنف ایک بہت ہی خوبصورت متبادل بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف چہرہ دیکھنے کی ضد پر تدفین میں تاخیر کروانے سے کہیں بہتر ہے کہ وہ جہاں ہیں وہیں سے صبر کریں، میت کے لیے دل سے دعا کریں، ان کے نام پر صدقہ دیں۔ یقین کریں یہی وہ اعمال ہیں جو اصل میں ان کی روح تک پہنچیں گے اور اسے سکون دیں گے۔ اور یہ نکتہ سیدھا سیدھا میت کو واپس اپنے ملک لانے کے مسئلے سے جڑا ہے۔ مصنف کا مشورہ یہ ہے کہ وطن کی مٹی کا جو یہ تصور ہے نا، اسے میت کی فوری اور پرامن تدفین کی ضرورت پر فوقیت نہیں دینی چاہیے۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ انسان کا انتقال جس سرزمین پر ہو اسے وہیں دفنا دیا جائے۔ میت کے جسم کی حرمت کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگا لیں کہ اسلام میں پردے کے اتنے سخت احکامات ہیں کہ شوہر تک کو اپنی وفات پا جانے والی بیوی کا چہرہ دیکھنے کی تو اجازت ہے، لیکن جسم دیکھنے کی نہیں۔ اب اس کے مقابلے میں ذرا پوسٹ مارٹم اور امبالمنگ کو رکھیے، جہاں اجنبی مرد اور عورتیں میت کے جسم کو نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ اس کی چیر پھاڑ بھی کرتے ہیں۔ مصنف کے نزدیک یہ ایک ناقابل برداشت بے حرمتی ہے۔ آخر میں مصنف اپنی بات کا اختتام کسی خلاصے یا نتیجے سے نہیں بلکہ ایک دعا پر کرتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو اتنے حساس موضوع پر بات ختم کرنے کا شاید اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو بھی نہیں سکتا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہم سب کو موت کے بعد کی بے حرمتی اور ہر قسم کی اذیت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔